بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا سینہ گھٹتا ہے۔ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان کا سینہ تنگ ہوتا ہے کہ یہ کیا بات شروع کر دی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے علاوہ ہیں، اذا ہم یستبشرون، تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی، دین کی، اسلام کی بات کی جاتی ہے تو ان کا سینہ گھٹتا ہے، یار کوئی اور بات کرو، یہ بات نہ کرو، کوئی اور بات کرو۔ یا وہ اس مجلس میں ہوں گے تو اس مجلس سے ایسے سے نکل جائیں گے، یا وہ بات سن رہے ہوں گے تو سنی انسنی کر دیں گے۔ اور ان کا ایک اور نشانی کیا ہوگی کہ ان کا سینہ گھٹے گا کہ یار یہ کیا بات ہے، یار کوئی اور بات کرو، کوئی مووی دیکھ لیں گے، کوئی میچ دیکھ لیں گے، کوئی ہلا گلا سن لیں گے، کسی ٹرپ پہ چلے جائیں گے، سیاسی موضوع پہ بات کریں گے، کوئی اور بات کریں گے۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی تو کیا ہوگا؟ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان کا سینے میں گھٹن آئے گی۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ان کی سوچ میں بگاڑ ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اگلا درجہ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کا سینہ بھی اس سے گھٹتا ہے۔ تو سوچ میں بگاڑ ہے کہ یار یہ کچھ میرے سے لینے آ رہا ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کی کتاب اور اس کا دین مجھ سے کچھ چھین رہا ہے، حالانکہ کچھ دے رہا ہے۔ اللہ اور اس کا دین اس کو سعادت دے رہا ہے، اس کے اوپر رحمت ہے، وہ اس کے اوپر فضل ہے، وہ اس کو اس کا وہ کرم، وہ مقام واپس دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کے ساتھ اس کو دیا تھا۔ وہ تو مسجود ملائکہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس خزانے کی کنجی دے رہا ہے جو اس کو اس کے وہ مقام پر پہنچا دے گی۔ یہ تو وہ گائیڈ ہے، یہ تو وہ شفاء للقلوب ہے، یہ تو اللہ کا رحمت اور اس کا فضل ہے۔ تو وہ اس اتنے بڑے خزانے کو لینے کی بجائے اسے بھاگ رہا ہے۔ اب یہ اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ اس کا سینہ گھٹ رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جس کو آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، بس ہمیں بس خیالی ہے، خیالی سا بس ایمان ہے، تو اس کا سینہ تنگ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، دین اور اسلام کی بات پر اس کا سینہ گھٹے گا۔ یہ جو سینے کی گھٹن ہے، یہ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، اور یہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا مرض ہے کہ شاید ہی کوئی بندہ اس سے بچاؤ الا ماشاء اللہ، اور اس کی وجوہات بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کیا میرا سینہ اس گھٹا ہوا تو نہیں ہے، تنگ تو نہیں ہے، ہم نے کبھی سنا ہوگا یار یہ فلانے بندے سے ملنے گئے تھے، وہ بڑا کھلے دل کا بندہ تھا، وہ بڑا سخی دل تھا، وہ بڑے کھلے دل سے آپ کو ملتا ہے۔ مثلا اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی مثالوں سے دیکھنا ہونا، مثلا 4-5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ باہر سے آ گیا، تو وہ بندے جو ہے نا وہ کھل کے بیٹھیں گے کہ یار چلو اس بندے کو جگہ دے دیں۔ مثلا گاڑی پہ جا رہے ہیں، 4 بندے بڑے کھل کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ اور آ گیا ہے تو وہ بیٹھنا چاہ رہا ہے تو ان کا دل گھٹ رہا ہے، نہیں نہیں یار جگہ کوئی نہیں ہے، یار کھڑے رہو، ادھر جگہ نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، صف میں بیٹھے ہیں، تو ایک بندہ باہر سے آ گیا تو وہ جمعے کے بھی ٹائم ہو یا مسجد میں بھی ٹائم ہو تو وہ ساتھ ساتھ ہو کے جگہ نہیں بنائیں گے اس کے لیے، بلکہ وہ اور کھل جائیں گے، یار یہ کیا بندہ آ گیا۔ تو یہ دل کی تنگی اور دل کی گھٹن کی نشانیوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے پہچاننے ذرا۔ گھر میں کچھ مہمان آ گئے ہیں تو وہ سینہ تنگ ہو رہا ہے، یار یہ پھر آ گیا۔ ہمسایہ کوئی چیز لینے آ گیا ہے تو دل تنگ ہو رہا ہے، یار یہ کیا آ گیا۔ کوئی مسکین، کوئی غریب آ گیا ہے، کچھ مانگنے آ گیا تو دل تنگ ہو رہا ہے، یار یہ کیا آ گیا، پھر کوئی آ گیا۔ اللہ اور اس کے دین کی بات آ گئی ہے تو دل تنگ ہو رہا ہے، یار یہ کیا پھر بتانے آ گیا مجھے۔ تو دل کی تنگی کو پہچانے، کیونکہ جب دل تنگ ہو جاتا ہے، دیکھیں جب ایک اگر آپ شاپر ہے آپ کے ہاتھ میں اور اوپر سے وہ تنگ سا ہے، بند سا ہے، تو اس میں اگر آپ نے کوئی دودھ یا کوئی پانی یا کوئی چیز یا کوئی شے ڈالی، کیسے ڈالیں گے؟ تو جس کا دل ہی تنگ ہے اس کے اندر ہدایت اور روشنی اور نور کیسے جائے گا؟ اور دل کی تنگی کی بے شمار وجوہات ہیں۔
ایک وجہ خوف بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی چیز سے ڈر رہے ہیں، اس خوف کی وجہ سے بھی دل تنگ ہو جاتے ہیں، یا غربت کے ڈر سے تنگی پیدا ہو گئی ہے، یا کنجوسی کی وجہ سے تنگی پیدا ہو گئی ہے، یا خود پسندی کی وجہ سے، یا مفاد پرستی کی وجہ سے دل تنگ ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ احضرت النفس الشح، کہ جو شح ہے یہ ذاتی مفاد، یہ انسان کے اندر تنگی پیدا کرتا ہے۔ انسان صرف سوچتا ہے یار صرف میں ہی ہوں، بس انسان صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ کسی سے ملنے جانا ہے تو یار اس میں میرا کیا فائدہ ہے، کوئی بندہ بلا رہا ہے اس میں میرا کیا فائدہ ہے، یہ کام کرنا ہے یار اس میں میرا کیا فائدہ ہے، یہ سوسائٹی کو کوئی میٹنگ ہے تو بندہ ہوتا ہے یار اس میں مجھے کیا ملے گا۔ تو وہ انسان ایک مفاد پرست انسان ہوتا ہے کہ جس کو صرف ہر بات میں وہ اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ دیکھیں جو بندہ صرف اپنا فائدہ سوچ رہا ہے وہ صدقہ کیسے کرے گا، وہ کسی کی خیر خواہی کیسے کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو تو صرف ذاتی فائدہ ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر، اس کے دل کے اندر ایمان اور آخرت پہ یقین آ جائے تو اس کو تھوڑا فائدہ نظر آئے گا تو وہ صدقہ کرے گا، ادروائز وہ اندر جانا ہی نہیں، کیونکہ وہ سینہ تو تنگ ہے۔ تو سینے کی تنگی، دل کی تنگی، اس کی گھٹن، اس کی بہت ساری وجوہات ہے۔ تو ذاتی مفاد جو ہے نا، وہ من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو دل کی گھٹن سے، ذاتی مفاد سے بچ گیا نا، وہی کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں اگر سورج یہ کہے کہ یار یہ روشنی صرف میری ہے، بس میں نے کسی کو نہیں دینی، یہ درخت کے یہ پھل میرے ہیں میں نے کسی کو نہیں دینے، گائے اور بکری کے میں نے دودھ کوئی نہیں دینا، یہ میرا ہی ہے، زمین کہے یہ میں نے کوئی اناج نہیں اگانا، جو میرے اندر خزانے سارے میرے ہی ہیں، نہ تیل نکال سکتے ہو تو، نہ لوہا نکال سکتی ہو، نہ سونا نکال سکتی ہو، زمین بھی نہ دے، درخت بھی نہ دے، ہوا کہ یہ صرف میری، میں تمہارے پاس کیوں آؤں، ہماری ناک تک ہوا ہی نہ پہنچے، پانی ہمیں نہ ملے، پانی زمین میں کہیں گم جو ہو جائے، پانی آئے ہی نہ ہمارے پاس۔ یعنی کہ جتنے بھی ساری کائنات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اصول پر بنائی ہے کہ وہ دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ تو وہ بندہ کبھی کسی کو فائدے مند نہیں ہو سکتا جس کا سینہ تنگ ہے، وہ دل کا کنجوس ہے، وہ بخیل ہے، وہ گھٹن محسوس کر رہا ہے، وہ کبھی بھی نہیں یہ کام کر سکتا۔ وہ اللہ کے دین کا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا جس کے دل میں گھٹن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حکم ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا نہیں ہے بلکہ قتل کا حکم تھا۔ تو وہ دور سے ایک بندہ دوڑتا ہوا کہتے موسیٰ نکل جا، کیونکہ جو بادشاہ ہے نا اس نے تیرے قتل کا حکم دے دیا ہے، میں تمہارے لیے بڑا خیر خواہ ہوں۔ قید کا حکم نہیں تھا، قتل کا حکم آ گیا تھا، قتل کے آرڈر ہو گئے تھے، جہاں موسیٰ کو پاؤ قتل کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں سے بھاگ گئے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا عصا تھا، جس پاؤں پہ چپل تھی، جو کپڑے تھے، کوئی گھر نہیں گئے کہ میں تھوڑا سامان اپنا باندھ لوں، وہیں سے چلے گئے۔ وہ ساری صحرا کو کراس کر کے وہ کہیں مدین تک پہنچے۔ اتنی حالت غیر ہو گئی تھی کہ کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ کوئی چھوٹی موٹی بھی خیر ہے نا میں تو اس کا بھی فقیر ہوں، بینک کرپٹ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، نہ گھر ہے، نہ وطن ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ جوتی ہے، نہ کھانے پینے کے کوئی سامان ہے، نہ گھر، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز موسیٰ علیہ السلام سے چھن چکی ہے، ہر چیز، اور کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں مدین کے اندر اور کہہ رہے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس سے بھاگے ہیں، اس فرعون سے جس نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ ملاقات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف کہ اس نے سرکشی کی ہے۔ اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا ہے اور کہا کیا جا رہا ہے، جاؤ اسی فرعون کی طرف، اس فرعون سے تو بھاگ کے آئے ہیں، اس کی طرف جانا ہے۔ تو دل تنگ ہو رہا ہے، دل میں تنگی محسوس کر رہے ہیں، یار یہ کام میں کیسے کروں گا، یہ تو اتنا مشکل کام ہے کہ میں فرعون کے پاس، فرعون تو مجھے قتل کر دے گا، وہ تو مجھے مار دے گا، اس کے پاس جاؤں تو کیا کریں، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا، یا اللہ جی جو میرے دل میں گھٹن سی پڑ رہی ہے نا اس کو کھول دے۔ یہ گھٹن ختم ہوگی تو کام ہوگا نا۔ آپ نے کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے تو شرح صدر بہت ضروری ہے۔ یہ سینہ کھلے گا، یہ ذہن کھلے گا، یہ دل کھلے گا تو کوئی اچھا کام کریں گے، چاہے چھوٹا چاہے بڑا۔ جس کا دل تنگ ہے، جو دل کا چھوٹا ہے، جو دل میں جس کی تنگی ہے،
وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. وہ ہمیشہ اپنا ذاتی مفاد، وہ خود غرض انسان ہوگا، وہ مفاد پرست انسان ہوگا. اگر آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا بندہ ہے، آپ کے علاقے میں کوئی ایسا بندہ ہے، آپ کے گھرانے میں کوئی ایسا بندہ ہے، اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹ سکتی، وہ کسی قابل نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صلی اللہ تعالیٰ نے سورہ شرح دی ہے نا، سورہ شرح، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے پیارے پیغمبر کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنا سینہ کھولنے کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ یہ ایز اے گفٹ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تبھی تو اتنا بڑا کام کر گئے. اللہ اکبر. کہ کتنا بڑا ایک پوری کی پورا جو نظام ہے وہ قائم کر کے گئے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا کا نقشہ بدل گئے. اللہ اکبر. کبھی آپ گوگل پہ جائیں نا تو آپ کہیں کہ بڑے آدمی کون ہے، تو 100 بڑے آدمی میں سب سے پہلے گوگل بھی بتایا گا کہ ہمارے پیارے پیغمبر کا نام ہے. اللہ اکبر. نہ اس جیسا کوئی بندہ آیا نہ کوئی آئے گا. اتنا بڑا مشن اپنا کمپلیٹ کر کے گئے ہیں کہ انسانیت کو جینا مرنا سکھا گئے ہیں. تو اتنا بڑا کام کیسے کر گئے؟ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا الم نشرح لک صدرک، پیارے پیغمبر ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا. اللہ اکبر. تو وہ اتنے بڑے مشن کے لیے تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا، ان کا ٹاسک جو تھا ان کے لیے ایزی کر دیا. تو یہ جو برڈن ہوتا ہے، یہ جو ٹینشن ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. مثلا ایک بندہ کوئی آپ کو بات کر گیا ہے تو آپ نے اس کے اوپر نہ جلنا کڑنا شروع کر دیا ہے، وہ بات آپ کو تنگ کر رہی ہے، تو پھر بڑا کام کیسے کریں گے؟ وہ چھوٹی موٹی باتیں آپ کو تنگ کر رہی ہیں، آپ نے موڈ بنا کے بیٹھ گئے ہیں، 2 دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو وہ کون سا کام کریں گے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے ملنا گلنا بند ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے سے لڑائی ہو گئی ہے. اس نے تو مجھے بلایا نہیں تھا، اس نے تو مجھے یہ کہہ دیا، اس نے تو میرے پیسے نہیں دیے، اس نے تو میرا ادھار دینا تھا، اس نے تو مجھے موٹی کہہ دیا، اس نے تو مجھے چھوٹی کہہ دیا. تو ہم آپس کے بھائی بہنوں میں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ مر رہے ہیں، ایک دوسرے سے تنگی محسوس کر رہے ہیں. تو وہ بڑے بڑے کام کون کرے گا؟ جو مفاد پرست انسان ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ یار مجھے یہ کہہ دیا ہے، مجھے نہیں بلایا، مجھے اس نے یہ کر دیا. اس کی جو سوچ ہوتی ہے اتنی تنگ ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے ہی سرکل میں صرف دیکھتا ہے، یا تھوڑا سا اس سے ذرا کچھ زیادہ جاتا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے بس. تو یہ ذاتی مفاد کی بدترین شکل ہے کہ انسان کو صرف اپنا آپ اور اپنے بیوی بچے نظر آئیں. جو اس سے کھلتا ہے نا، وہ کم از کم اپنے ہمسایوں کے بارے میں دیکھ لیتا ہے، یا اپنی سوسائٹی کے بارے میں دیکھتا ہے، یا اپنے شہر کے بارے میں دیکھتا ہے، یا اپنی پورے وطن کے بارے میں سوچتا ہے، یا پھر پوری قوم کے. وہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین النصیحہ، دین تو نصیحت ہے. قال لمن یا رسول اللہ. اس میں اللہ تبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگ بتائے کہ کنہیں کے لیے. ان میں سے ایک ہوتا ہے العامۃ الناس، کہ وہ سارے لوگوں کے خیر خواہ ہوتا ہے. تو ایک مفاد پرست شخص تو خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی شرح لی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی جعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اے اللہ اس شہر کو ورزقہم من الثمرات، ان کو پھل دے. تو وہ شہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا دے، میرے بچوں کو بھی نماز پڑھنے والا بنا رہے. وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کہتے ہیں ربی اغفر لی ولی والدی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین اور سارے مومنوں کو معاف کر دے یا اللہ. وہ اپنے بارے میں تو ایک پیغمبر نہ صرف اپنا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی سوسائٹی کا خیر خواہ ہوتا ہے، بلکہ اپنے علاقے کا خیر خواہ ہوتا ہے. تو وہ یہ خیر خواہی اس کے اندر کیسے آئے گی اگر اس کا سینہ ہی تنگ ہے؟ تو اگر اس کی سوچ ہی تنگ ہے تو جس کی سوچ تنگ ہے، جس کی فکر تنگ ہے، وہ تو صرف اپنے بارے میں سوچے گا. اس کو تو کسی کی چھوٹی سی بات ہی 10-20 سال تک نہیں بھولے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا نا، تو فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. تو ایک صحابی اس کے گھر میں چلے گئے کہ بلا دیکھیں یہ کیا کام کرتا ہے. تو اس کے پوچھنے سے پتہ چلا کہ وہ اس کا کام کیا تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے ہر بندے کو جس نے بھی اس کو غلط کام کیا اس کو معاف کر کے سو جاتا تھا. اللہ اکبر.
کتنے کھلے دل والا بندہ ہے، کتنے بڑے دل والا بندہ ہے. دیکھیں جس سے آپ کی لڑائی ہو گئی ہے نا، جس سے آپ کی ناراضگی ہے یا جو آپ کو بڑا برا لگتا ہے، اس کی دو ہی حالتیں ہیں. ایک حالت تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کیا ہو سکتا ہے، تو اگر آپ نے خود زیادتی کی تو اسے معافی مانگ لیں، کیونکہ آخرت میں تو پکڑ ہو ہی جانی ہے. تو دنیا میں معافی مانگ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اگر تمہیں کو پتہ چل جائے کہ آخرت کا حساب کتاب کتنا مشکل ہے تو تم ہر بندے سے معافی ہی مانگتے رہو. تو دو ہی آپشن ہو سکتی جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے یا انگن ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو معافی مانگ لے. آج نہیں مانگے گا تو کل تو پکڑ ہو ہی جانی ہے. تو یہ ایک بہادر بندے کی نشانی ہے نا. تو جو بہادر ہوگا وہی معافی مانگے گا نا. جو کمزور دل ہے، جو چھوٹے دل والا ہے، جو گھٹن والا ہے، وہ تو معافی کبھی بھی نہیں مانگے گا. تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ نے زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لیں، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ اس نے آپ پہ زیادتی کی ہے. اگر اس نے آپ پہ زیادتی کی ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، بڑے دل کا مظاہرہ کریں، آپ معاف کر دیں تو لڑائی ختم ہو گئی. یہ تو کفار مکہ تھے، جاہلیت کا دور تھا. کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. وہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑا 100 سال چلتا تھا ان کا. پتہ نہیں کتنی نسلیں مر گئیں. اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اس کے بچے اغوا ہو گئے، ان کے بچے پھر اغوا ہو گئے، پھر اس نے مارا، پھر اس نے مارا، دشمنی بڑھتی گئی. 100 سال تک وہ دشمنی چلتی تھی. یہ دل کی تنگی کی المناک مثال ہے، بدترین مثال ہے کہ کتنے دل تنگ ہو جاتے ہیں لوگوں کے. تو یہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں، معاملہ ختم. تو یہاں اس نے آپ سے زیادتی کی ہے، اگر اس نے زیادتی کی ہے تو آپ اسے معاف کر دیں تو معاملہ ختم. تو لڑائی دوسرے دن ختم ہو جائے گی، تیسرے دن ختم ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 3 دن سے زیادہ تو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض رہے. تو یہ دل کتنے گھٹکے، کتنی گھٹنے ہمارے دلوں کے اندر. یہ کیا گند مال اکٹھا کیا ہوا ہے. جب یہ دل ہی اتنے گھٹن والے ہیں تو اس میں دین اسلام کیسے جائے گا، وہ نور کیسے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے، ربی شرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. جب سینہ کھلے گا نا تو اس میں رحم آئے گا، اس میں کرم آئے گا، اس میں دوسروں کی خیر خواہی آئے گی، دوسروں کے بارے میں جذبات آئیں گے. انسان اپنے سرکل سے، اپنے بیوی بچوں سے باہر نکلے گا. وہ کہے گا یار میں کچھ سوسائٹی کے لیے کروں، کچھ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کروں، کچھ میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کروں. وہ سوچے گا یار میں سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ زندگی مجھے صرف ایک دفعہ ملی ہے، میرے کسی کے 20 سال گزر گئے، کسی کے 40، کسی کے 60، کتنے باقی رہ گئے ہیں. میں کچھ کر کے جاؤں، میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربی. جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ ایک خاص روشنی پہ لیے چل رہا ہو، وہ اس کے لیے خاص روشنی ہو. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. ایک بندہ وہ ہے افمن شرح اللہ صدرہ، کہ وہ بندہ جس کا سینہ اللہ کھول دے. اللہ اکبر. جس کا سینہ کھول دے نا تو وہ کیا، وہ علی نور من ربی. تو اس کی ایک نشانی ہوگی کہ وہ ایک نور کے اوپر ہوگا، ایک روشنی کے اوپر ہوگا. اس کے اندر ایک روشنی ہے. جب سینے میں روشنی آتی ہے تو اس کو ہر چیز دور دور تک نظر آتی ہے. دیکھیں جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو بڑی قریب قریب سی نظر، جب مغرب ہونے لگتی ہے نا تو آپ دیکھیں آپ کو 5 فٹ 10 فٹ 20 فٹ رہ جاتی ہے نظر آپ کی، صرف اتنی دور دیکھ رہے ہیں آپ. وہ آہستہ آہستہ اندھیرا، سورج غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، پھر آپ 2 فٹ تک دیکھ سکتے ہیں. جب پورا اندھیرا ہو جاتا ہے شاید وہ مشکل ہاتھ ہی نظر آتا ہے. اندھیرے میں پھر کچھ نہیں نظر آتا. تو جوں جوں روشنی ہوتی جاتی ہے، سورج نکل رہا ہے، روشنی ہو گئی تو آپ کو 10 فٹ 15 فٹ 20 فٹ 1 کلومیٹر تک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو جوں جوں اسلام اور نور کا نور اندر آتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول اور اس قرآن کا نور اندر آتا ہے تو انسان کو دور تک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنی موت کے بعد والی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان کو جنت اور جہنم نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اتنی دور تک دیر ہوتا ہے جیسے ملک الاعلیٰ تک ہوتا ہے. وہ بندہ دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مقام اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین تک لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. تو بندے کو بڑی دور تک نظر آتا ہے. اور جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، جس کا ذاتی مفاد، اس کو صرف اپنا فائدہ، اپنی بات، اپنی چیز، وہ صرف اتنی کی نظر آتی ہے. وہ ایک گھٹن والا انسان ہے، تنگ دل انسان ہے، سخت دل انسان ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. اس کا دل سخت ہوتا ہے. کبھی آپ نے بارش دیکھی ہے؟ بارش
تو وہ بارش ایک چٹیل ایک چٹان پہ پڑتی ہے تو کیسے ہوتا ہے، وہ اتر جاتی ہے، گر جاتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین کی مثال بارش کی طرح ہے. تو وہ تین طرح کے لوگوں کے اوپر پڑی. ایک وہ چٹان کے اوپر پڑی، تو نہ اس نے اندر جذب کیا پانی، نہ اس نے اپنے اندر کوئی سنبھال کے رکھا، نہ اس نے کسی کو کوئی فائدہ دیا. تو یہ چٹان کی طرح کے دل ہوتے ہیں جن کے اوپر دین اور اسلام کی بارش ہوئی، اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یہ ایک بند دل، سخت دل، تنگ دل انسان تھا، اس نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو ایک وہ تھا جو ایک تالاب کی طرح کا تھا، جس کا منہ تو کھلا ہوا تھا، تالاب کا منہ کھلا ہوتا ہے اوپر سے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کھلے دل والا تھا، اس کے اندر پانی چلا گیا، اس نے کوئی زیادہ جذب نہیں کیا پانی، لیکن اس نے سٹور کر لیا، جس سے جانور آ کے پینے لگ پڑے، لوگوں نے اس کو پانی پیا. تو تالاب نے بہت سارے لوگوں کو فائدہ دیا. تو اس نے دین اسلام کو قبول کر کے جذب تو کم ہی کیا ہے، لیکن اس نے کچھ سنبھال کے کچھ لوگوں کو دے دیا جس سے کچھ فائدہ ہو گیا. تو ایک وہ زمین ہوتی ہے جو زرخیز زمین ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس پہ بھی بارش پڑی تو اس نے پانی جذب کر کے ہری بری ہریالی اگا دی، کھیت اگا دیے، درخت اگا دیے، جس میں بڑے پھل پھول لگے، جس میں لوگوں نے بڑا کھایا پیا، اور وہ اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوا، وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوا. تو ہم ان تین طرح کے انسانوں میں سے کون سے انسان ہیں؟ کیا ہمارا سینہ گھٹا ہوا، بند، سخت دل، سخت جان ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا دل تنگ ہی ہے، اس کے اندر اللہ کا ذکر کبھی بھی نہیں جائے گا. نہ یہ خود ذکر کرے گا، نہ یہ کسی کو ذکر کرے گا، نہ یہ اپنے لیے خیر خواہی کا کام کرے گا، نہ کسی کے لیے خیر خواہی کا کام کرے گا. تو یہ سخت دل انسان ہوگا. تو ایک یہ ہے جیسے تالاب کی طرح کا انسان ہو، جو اس نے پانی جو ہے نا وہ سٹور کر لیا، تو بہت سارے جانور اور انسان اس تالاب سے فیض یاب ہو گئے. اور کچھ ایسی زرخیز زمین تھی جس کے اوپر بارش پڑی تو اس نے بے شمار اناج اگایا. ہم کس میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ بھی کھول دے، ہمارے اندر بھی یہ چیزیں جذب ہو جائیں. تو ہمارے اندر جب ہم بھی کوئی مہمان آ جائے تو سینہ تنگ نہ ہو، ہم سے کوئی چیز مانگ لے تو ہم تنگ نہ ہوں، کوئی غریب اور مسکین آ جائے تو ہم تنگ نہ ہوں، کوئی بندہ جگہ مانگ لے تھوڑی سی، یار بیٹھا یار تھوڑا ساتھ ساتھ ہو جو، ہم تنگ نہ ہوں. ہم دیکھیں ہم تنگی محسوس کرتے ہیں کہ یہاں ہم خوش دل اور بڑے دل والے انسان ہیں. دیکھیں کوئی چھوئی موئی کا پودا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ بھی لگائیں تو وہ چھوئی موئی کی طرح تنگ ہو جاتا ہے. کئی ایسے تناور درخت ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے سیلاب اور طوفان بھی برداشت کر لیتے ہیں، وہ بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ہضم کر جاتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں، تکلیفیں، ٹینشن انہوں نے دینی ہے، وہ تو لوگوں نے دینی ہے، لوگوں سے تکلیفیں تو ملنی ہیں، لیکن وہ ان کو جذب کر کے پھر بھی اسمائل پاس کر دیتے ہیں، پھر کہ ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں. یہ پیغمبروں والے کام ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا دل دے دے، اللہ ہمارا بھی سینہ کھول دے، اللہ ہمیں بھی ایسی سوچ دے دے کہ جو خیر خواہی والی ہو، جو لوگوں کو معاف کرنے والی ہو، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ ہمیں بھی اس زرخیز زمین کی طرح کا بنا دے جو بارش جذب کر کے بے شمار ہریالی اگائے اور اپنے ارد گرد کو فائدہ پہنچائے. ہم صرف اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے نہ جئیں، ہم دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. اسی میں خوشی ہے اور اسی میں ہمارا شرح صدر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.